باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم بچوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے تربیت کا، اور بچوں کے حقوق جو ہے والدین پر آج ہم بتایا جا رہا ہے کہ جب بچہ شعوری حالت میں آتا ہے والدین کے کیا فرائض ہیں، بچے کے کیا حقوق ہیں جو والدین نے ادا کرنے ہیں۔ تو اس لیے بچہ جو ہی شعوری حالت میں آتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، سننے اور سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، تو والدین کے لیے ضروری ہے کہ اچھے آداب کی تعلیم دینا۔ وہ کون سے اچھے آداب ہیں؟ یہ والدین پر فرض ہے کہ بچے کو سکھائے کھانے کے آداب، کہ کس طرح کھانا کھایا جاتا ہے۔ بچے کو تو پتہ نہیں، یہ والدین پر فرض ہے کہ چھوٹے لقمے ہونے چاہیے، آرام سے بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نمبر 2، بولنے کے آداب، یہ بھی والدین پر لازم ہے، اور خصوصاً والدہ جو کہ پہلا درس ہے اس کی آغوش، اس کی گود، اس پر لازم ہے کہ بچے کو بولنا سکھائے، اور گفتگو کا طریقہ اور ابتدا بھی خداوند تعالیٰ کے نام سے شروع ہو، کہ اسے بتائے لفظ اللہ، لفظ رسول کریم کا نام بتائے، کہ کہو بیٹے یا محمد، یعنی اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے اسماء گرامی جب سکھائے جاتے ہیں وہ اس بچے کے لیے نہایت بابرکت ہے۔ تیسرے نمبر پر بچے کو سکھایا جائے کہ زیادہ کھانا، حد سے زیادہ کھانا اچھا نہیں ہے، کم خوری کی عادت اپناؤ، تھوڑا کھاؤ، ابھی سیر مکمل نہیں ہوئے، ضرورت ہے، ضرورت پوری مکمل ہونے سے پہلے چھوڑ دو۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ بچے کو سکھایا جائے ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، اور چاہے اس میں کھانا بھی آ جاتا ہے، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ نمبر 5، استاد کا احترام، اسے گھر میں پہلے ہی یہ نصیحت کی جائے کہ بیٹا یا بیٹی ہے کہ دیکھو جیسے ہی آپ استاد کے پاس جاتے ہیں تو استاد کا احترام ہر صورت لازم ہے۔ والدین کے بعد استاد روحانی والد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد بزرگوں کا احترام سکھایا جائے، بچے کو بتایا جائے دیکھیں کامیابی اسی میں ہے، خدا اس کا رسول راضی ہوتا ہے، جو لوگ اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں یقیناً وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور ان کا مقام بھی اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے۔ 7 نمبر ہے قرآن مجید کی تعلیم، والدین پر فرض ہے کہ وہ بچے کی قرآنی تعلیم کے لیے انتظام کرے، اسے قرآن کی تعلیم دلائی جائے۔ 6 نمبر پر اسی طرح بزرگوں کا احترام بھی آ گیا ہے، قرآن کی تعلیم بھی آ گئی ہے۔ آگے ہے لہو و لعب سے کنارہ کشی کرنے کی ترغیب دینا، یعنی بچے کو بےہودہ کام سے، گناہوں کی طرف راغب نہیں ہونے دینا، اسے نصیحت کرنی ہے، کیونکہ اس کی شعور کی ابتدا ہے۔ جس طرح وہ والدین کرتے ہیں
والدین خود بھی اجتناب کریں، ایسے لہو لعب کھیل کود جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کھیل سے بھی بچیں اور گناہوں کی طرف بھی بچہ راغب نہ ہو۔ خوف خدا یہ لازمی ہے، بچے کو ترغیب دی جائے کہ ہمارا خالق پیدا کرنے والا وہی ہے، اس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ کیسے ڈرنا؟ کہ یعنی اس کے سامنے عاجزی سے ہم دعا مانگیں، اے خدا ہمیں تعلیم عطا فرما، اس طرح کے ترغیب دی جائے تاکہ بچہ اپنے آپ کو سنوار سکے۔ اس کے بعد 9 نمبر پر ہے امید رحمت الہیہ۔ بچہ اگر کوئی کسی وقت بھی کسی کام میں ناکام ہوتا ہے تو اسے امید دلائی جائے کہ اے میرے بیٹے خدا سے اور خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ابتدا سے اس کے اندر خدا سے تعلق رکھنے کی امید جو ہے اس کو اجاگر کیا جائے، یقیناً وہ بچے کے دل میں اور ذہن میں نقش رہے گا اور کبھی اپنی پوری زندگی میں کبھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پر ہے باپ کا احترام، یعنی والدین دونوں کا احترام لازم ہے، اسے سکھایا جائے، بتایا جائے۔ بار بار بتانے سے بچے کے دل پر یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں، ذہن میں کہا جائے کہ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین جو ہیں بڑا مقام رکھتے ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے سامنے اف نہیں کہنی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بچے کی تربیت کا حصہ ہے اور یہ اولاد کے حقوق جو ہے وہ والدین پر فرض ہے۔ والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ تمام چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، جو کہ احادیث میں ہے، جو کہ قرآن جن کا حکم دیتا ہے کہ تم ان کی تربیت بھی کرو، ان پر لازم ہے کہ ہم عمل کریں اور اپنی نسل کے اندر وہ خوف خدا اور رحمت الہیہ کی امید پیدا ہو جائے، وہ ایک معاشرے کے لیے اچھا انسان ثابت